بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جو عمل کرنے سے آپ کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دیں گے۔ اس کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، اس کے گھر میں اولاد کی فراوانی ہوگی، اس کے گھر میں تندرستی اور نعمتیں ہوں گی۔ تو آئیے ناظرین گرامی، ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم استغفار کیا کرو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زندگی بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کسی کے ہو نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، انسان جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اس کا حساب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان اپنے گناہوں کا حساب نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عمل انسان کو بتا دیا ہے، تو جو انسان استغفار پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ صدقے دل سے میرے حضور استغفار کرے، میرے آگے معافی مانگے، گڑ گڑائے، روئے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک انسان کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ تو ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے اور بھی بہت سے کلمات ہیں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، میں اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہوں، اسے ذہنی سکون دے دیتا ہوں، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہوں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ استغفار کا مستدرک الحاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں بھی پھنس چکے ہوں، اس مشکل سے نکلنے کا آسان اور بہترین حل ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کرو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پر اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ پیارے دوستو، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، میں سب کے لیے تم سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ اے میرے پاک پروردگار،
اے دو جہانوں کے مالک رب، تو رحمان ہے، تو اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اپنی اور دوسروں کی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ پڑھیں، استغفار کا اتنا ورد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب، جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر بندہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکل آتا ہے، بندہ محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں، کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برستا ہے تو ان کے لیے رحمت برستی ہے۔ آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آتی، یہ آتی ہی ان لوگوں پر ہے جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمت نازل ہوا کریں گی۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر مدد کرے گا، تمہارے کاروبار کو وسیع کر دے گا، تمہاری آمدن کو وسیع کر دے گا، تمہارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، کاروبار میں ترقی آئے گی، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ سے التماس ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ جب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، تمہارے کاروبار کو وسیع کر دوں گا، تمہاری آمدن کو وسیع کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کے کاروبار کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تمام خسارے، نقصانات پورے ہو جائیں گے، مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع ہو جاتا ہے، یہ تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ ساری کی ساری برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا۔ تو ارشاد فرمایا استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد نرینہ عطا فرماؤں گا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ استغفار کرتے رہو میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا، استغفار کرنے سے اولاد کی کمی پوری کروں گا۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر انسانوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد لینا چاہتے ہیں تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ استغفار کرنے والا انسان جنت میں جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کیا کرے۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کیا کرے، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کیا کریں۔ ناظرین گرامی، ہر مشکل کا حل استغفار ہے، تو اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو دن رات استغفار کا ورد کیا کریں۔ اپنی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، عذاب دور کروانا چاہتے ہیں تو استغفار کا ذکر کیا کریں۔ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کی ہر پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو ناظرین گرامی، جو لوگ بے اولاد ہیں ان سے درخواست ہے کہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہماری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں مل رہے، جو لوگ اپنی آمدن سے پریشان ہیں، جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں، تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ آپ استغفار کا ورد کیا کریں اور 5 وقت نماز ادا کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں کو دور فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔